السلام علیکم ناظرین، ہر انسان کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جہاں سے یا تو وہ کامیابی کی بلندیوں کو چھوتا ہے یا پھر ناکامی کے اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ دوستو، جب بھی ہم سیلیبریٹیز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں فلم ایکٹرز، سپورٹس مین اور ماڈلز کا خیال ہی آتا ہے، مگر اس دنیا میں چند سیلیبریٹیز ایسی بھی ہیں جنہوں نے نہ کبھی کسی فلم یا ڈرامے میں کام کیا ہے اور نہ وہ کسی مشہور برانڈ کی ماڈلز ہیں، مگر یہ لوگ ان سیلیبریٹیز سے زیادہ مشہور ہیں جن کو پردے پر کام کرتے ہوئے کئی دہائیاں گزر چکی ہیں۔ آج ہم جس سیلیبریٹی کی بات کریں گے ان کی وجہ شہرت ان کی بے پناہ دولت ہے۔ جی ہاں، ایک ایسا طالب علم جس کو 1975 میں ہارورڈ یونیورسٹی واشنگٹن سے نکالا گیا۔ اب اس طالب علم کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ مایوس ہو کر ناکامی کے اندھیروں میں چلا جائے یا پھر محنت کرے اور کامیابی کی بلندیوں کو چھوتا چلا جائے، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل محنت کرتا چلا گیا اور کامیابی کی بلندیوں کو چھوتا چلا گیا۔ اس طالب علم کو یونیورسٹی میں استاد نے کہا کہ تم تو صرف ایک ٹرک ڈرائیور ہی بن سکتے ہو۔ اس طالب علم نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ دنیا کا کوئی نامور انسان بنے گا۔ اس نامور انسان کا نام ہے بل گیٹس۔ بل گیٹس کو کلاس کا ماحول، استاد کے پڑھانے کا طریقہ اور یونیورسٹی کی پرانی روایات بور لگتی تھی۔ یہ کئی دن کیمپس سے باہر رہتا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت واشنگٹن میں سیٹل جھیل کے کنارے اپنے دوست پال ایلن کے ساتھ گزرتا تھا۔ پال بھی بل گیٹس کی طرح لمبی منصوبہ بندی کا ماہر تھا۔ یہ دونوں دن میں خواب دیکھتے تھے۔ انہی خوابوں کے دوران ایک دن ہارورڈ یونیورسٹی نے بل گیٹس کا نام یونیورسٹی سے خارج کر دیا۔ بل گیٹس کے والد کی خواہش تھی کہ یہ یونیورسٹی سے اعزاز کے ساتھ ڈگری لے، مگر یونیورسٹی نے تو اس کو یونیورسٹی سے ہی خارج کر دیا۔ اس کے والد کو شدید صدمہ پہنچا، مگر بل مطمئن تھا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ ہارورڈ یونیورسٹی کو کسی نہ کسی دن اپنے اس نالائق اسٹوڈنٹ پر فخر کرنا ہوگا۔ آنے والے دنوں میں اس کی یہ بات سچ ثابت ہوئی اور ہارورڈ یونیورسٹی کے گیٹ پر اس کے نام کی تختی لگ گئی۔ لیکن یہ بہت بعد کی بات ہے، ابھی ہم 1975 میں ہیں۔ 1975 میں بل گیٹس نے اپنے دوست پال ایلن کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی سافٹ ویئر کمپنی بنائی۔ اس کمپنی کا نام مائکروسافٹ رکھا گیا، مگر لوگ اس کمپنی کے نام اور بل گیٹس کے آئیڈیاز دونوں پر ہنستے تھے، مگر بل گیٹس نے ہمت نہ ہاری اور محنت کرتا چلا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ کمپنی امیر ہوتی چلی گئی۔ لیکن ابھی وہ اس کامیابی سے بہت دور تھا جو اس نے بچپن میں سوچی تھی۔ 1980 میں دیکھتے ہی دیکھتے مائکروسافٹ واشنگٹن ریاست کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ اس کے پاس روزانہ اتنے چیک آتے تھے کہ بینک نے اس کے دفتر میں ہی اپنی برانچ اوپن کر دی، اور آنے والے دنوں میں 51 بڑے بینکوں نے مائکروسافٹ میں اپنی شاخیں کھول لیں۔ 1990 تک مائکروسافٹ امریکہ نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی مشہور کمپنی بن چکی تھی، اور بل گیٹس دنیا کا نامور ترین شخص تھا۔ بل گیٹس اتنا مشہور ہوا کہ 1998 میں امریکہ کے صدر بل کلنٹن نے اعلان کیا کہ "وی آر دی نیشنز آف بل گیٹس"۔ یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے نالائق اسٹوڈنٹ کا پہلا اعزاز تھا۔ بل گیٹس انسانی تاریخ کا وہ شخص ہے جو بہت ہی کم عمر یعنی 38 برس کی عمر میں دنیا کا امیر ترین انسان بنا، اور اس نے مسلسل 12 سال تک یہ اعزاز برقرار رکھا۔ بل گیٹس کی کمپنی مائکروسافٹ کا کاروبار دنیا کے 102 ممالک میں پھیلا ہے، اور بل گیٹس کو دنیا کے 35 ممالک میں سربراہ مملکت کا پروٹوکول بھی حاصل ہے، اور بل گیٹس کا شمار دنیا کی بااثر شخصیات میں ہوتا ہے۔ پچھلے 15 سالوں میں میڈیا میں جس شخص کو سب سے زیادہ کوریج ملی وہ بھی بل گیٹس ہے۔ اس کے علاوہ بل گیٹس کا نام خیراتی کاموں کے لیے بھی بہت مشہور ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور مسلسل محنت کرنی چاہیے۔ اور دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنی محبت کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔